اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اس کے کزن رمیز کے ساتھ۔ اس کا رشتہ اس کے ماموں نے طے کیا تھا۔ رمیز ترکی میں جاب کرتا تھا اور حال ہی میں وہ چھٹیوں پہ آیا تھا، اور آتے ہی اس نے والدین سے سیرت کی رخصتی کی بات کر دی۔ اس کی والدہ اس رشتے سے خوش تو نہ تھی، پر اس کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئیں۔ سیرت کے والدین اس کے بچپن میں جب وہ 10 سال کی تھی ڈیتھ ہو گئی تھی، پر ان کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ کچھ راز راز ہی رہ گئے۔ اس کے دودیال نے اسے نہ رکھا تو اس کے ماموں ذوالفقار اسے اپنے پاس لے آئے۔ اس کی پرورش اس کی مومانی نے کی تھی۔ مومانی کی 2 بیٹیاں تھیں، فروہ اور سویرا۔ وہ دونوں سیرت سے عمر میں بڑی تھی اور اس پہ اچھا خاصا روز جماتی تھی۔ اسے وہاں بالکل نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ مومانی یوں تو اس کے ماموں کے سامنے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی، لیکن حقیقت میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب پھپھو زرینہ نے رخصتی کی ڈیٹ مانگی تو انہیں پتنگے لگ گئے۔ ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 19 سال، اور ان کو رخصتی چاہیے۔ آپ منع کر دیں، کاشفہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جبکہ پردے کی اوٹ سے ان کی یہ بات سنتی سیرت کی آنکھیں جلملائی تھیں۔ وہ جو انتظار میں تھی کہ ایک دن اس کے سپنوں کا راجکمار آئے گا اور اسے لے جائے گا، وہ لاشعوری طور پر رمیز کا انتظار کرتی تھی۔ اور جب اللہ نے بھی اس کی سن لی تو اس کی مومانی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی۔ میں ان کے کہنے پر ڈیٹ فکس کر چکا ہوں، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ذوالفقار صاحب نے قطعی انداز میں کہا۔ آپ جانتے ہیں سویرا اور فروہ اس سے بڑی ہیں، پہلا حق ان کا ہے، آپ سیرت کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور احتجاج کرنا چاہا۔ فیصلہ ہو گیا ہے کاشفہ بیگم، چھوٹی ہے یا بڑی، رمیز نے واپس ترکی جانا ہے اور وہ سیرت کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، مطلب یہ نصیب پایا ہے آپ کی بانجی نے بھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کاشفہ بیگم، سب نصیبوں کے کھیل ہیں، آپ شادی کی تیاری شروع کر دیں، اس جمعہ کو نکاح ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بولی۔ کاشفہ بیگم کے دل پہ سانپ لوٹنے لگے، پر وہ ان کی بات ماننے پہ مجبور تھی۔ اپنے چھوٹے سے اسٹور روم میں، جو کہ اس کا کمرہ تھا، اندر آتے ہی سیرت نے دروازے کو لاک لگایا۔ ایک دل فریب مسکران اس نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اللہ نے اس کی صبر کا بہترین اجر دیا، اور وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کراچی میں رہائش پذیر ذوالفقار حسن، جس کا گھر کافی بڑا تھا، لیکن اس کے گھر کے مکینوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ سیرت نے 10 سال کی عمر سے ان کی چاکری کی تھی، ان کے ظلم ستم سہے تھے، یہاں تک کہ مومانی اور ان کی بیٹیوں کی ماریں بھی کھائی تھی، پر زبان سے اف تک نہ نکلی۔ اسے اپنے اللہ پہ پورا یقین تھا، اللہ نے صبر کے بدلے اسے بہت بڑا انعام دینا ہے، اور وہ انعام اسے رمیز کی صورت میں مل رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ شوہر ہی اپنی بیوی کو عزت و مان دلا سکتا ہے، اور جس دن وہ رمیز کے نکاح میں آتی، اس دن اس کا دل رب کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ ایک خوبصورت مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا، اپنا چہرہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے شرما گئی۔ بوسفورس کی لہریں روشنیوں میں جلملا رہی تھی، اور سوٹی کلب کی فضا مہنگے پرفیومز، کہکوں اور بیٹ کی تھرتھراہٹ سے لیس تھی۔ سفید جیکٹ، کٹ شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس فیاش اور التمش نے آہستہ سے اپنی رولیکس پر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ وہ تنہا تھا، لیکن تنہائی اس کی عادت میں شامل نہیں تھی، یہ اس کی طاقت تھی۔ VIP سیکشن کی بالکونی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، نیچے جھومتے لوگ، بار کے قریب ہنستے چہروں والی لڑکیاں، اور درمیان میں وہ میز جہاں فیاش کا مخصوص سنگل مالٹ رکھا تھا، برف کے بغیر، جیسا وہ پسند کرتا تھا۔ کیسے ہو فیاش؟ اچانک سے زنیرہ نے آتے اسے پکارا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اس کی ڈریسنگ بھی ویسٹرن تھی اور فیاش پہ دل و جان سے مرتی تھی، پر فیاش ایک روڈ انسان تھا۔ اس کی نظر میں ایسی عورت کا وجود ایک بیکار چیز تھی، جس کا کم سے کم اس کی زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ گلاس کو منہ سے لگاتے وہ نیلی آنکھوں والا خوبرو شخص اس سے نگاہیں ہٹا گیا۔ ریلیکس ہونے آئی ہوں۔ ریلیکس ہونے آئی ہو یا کرنے؟ معنی خیز انداز میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ زنیرہ کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ فیاش، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنی جگہ سے غصہ سے بری اٹھی۔ انسلٹ فیل نہ کرو تو نہیں ہوگی، اور ذرا سی گردن تیرچھی کرتے ہوئے بولتا ہاتھ میں گلاس اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ زنیرہ وہیں کھڑی غصے سے بے چتاب کھاتی رہ گئی۔ سیرت بنت ارمان تمش، آپ کا نکاح رمیز ملک ولد ملک افتخار سے 50,000 سکہ اور رائج وقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ معصوم لڑکی سستا سا نکاح کا جوڑا پہنے آنے والے خوابوں کو جی رہی، گھونگھٹ نکالے معصوم دل کے ساتھ
رمیز کو اپنا سب کچھ مان گئی۔ سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو سیرت کو بے اختیار اپنے والدین یاد آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرنے لگے تو ذوالفقار صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ آج صرف نکاح تھا، رخصتی 1 ہفتے بعد تھی۔ اس کا پاسپورٹ جو ذوالفقار صاحب نے رمیز کے پاکستان آتے ہی اپلائی کر دیا تھا، 2 دن بعد مل جانا تھا۔ اس کی ID کارڈ رمیز کو دے دیا، ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھا اور امید تھی اسی ہفتے سارا کام ہو جانا تھا اور پھر ساتھ ہی اسے سیدھا ایئرپورٹ کی جانب رخصت کرنا تھا۔ اف، کیا قسمت پائی ہے تم نے، سیدھا ترکی جا رہی ہو عیش کرنے۔ سویرا نے آتے طنز بھرا تیر اچھالنا چاہا تھا، لیکن سیرت صرف مسکرائی۔ اس وقت اس کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ ان کی باتوں پہ کوئی بھی ریئیکٹ کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک پلٹ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ وہاں جا کر اپنی بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ تم بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، ہو سکتا ہے رمیز نے وہاں ایک اور شادی کی ہو اور تمہیں یہاں سے نوکرانی بنا کے لے کے جا رہا ہو۔ فروا کی بات پہ سیرت کے چہرے کا رنگ اڑا، اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑی۔ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں وہم اور وسوسے ڈال کر وہ دونوں بہنیں اس کو اب مینٹلی ٹارچ کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا کیسے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ماموں جان نے میرا رشتہ طے کیا ہے اور رمیز ایسے نہیں ہیں، وہ جیسے ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ دور کے ڈول سہانے، جب وہاں جاؤ گی تو پتہ چلے گا، فروا اترا کے کہتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیونکہ اس کا کمرہ ایک سٹور تھا جہاں کوئی زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، گھٹن سے سانس رکنے لگتی تھی۔ یہ سیرت کی ہی ہمت تھی جو پچھلے تقریباً 9 سال سے اس چھوٹے کمرے میں رہ رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اسے مینٹلی اسپوائل کرتی جا چکی تھی۔ ابھی تک جہاں وہ خوش تھی، اب اس کے دل میں وہم ڈال گئی تھی، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ رمیز، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ آنن فانن تم نے سیرت سے نکاح کیا اور اب تم اس کو اپنے ساتھ استنبول لے کے جا رہے ہو۔ آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس میں جو تم اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ زرینہ پھپھو نے اپنے بیٹے کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ مما، بیوی ہے وہ میری، میں افورڈ کر سکتا ہوں اور میں جہاں چاہوں جہاں خود رہوں گا وہ بھی میرے ساتھ رہ سکتی ہے، اس میں مذائقے کی کون سی بات ہے؟ رمیز اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے بولا، آج تک تو ماں اور بہن کا خیال نہیں آیا تمہیں کہ تم ماں یا بہن کو بلا لو؟ بیوی کے لیے تم 1 ہفتے کے اندر اندر سب کچھ کر لیا، واہ بیٹا واہ! زرینہ نے تنزن کہتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ آپ کو جو سوچنا ہے، جو سمجھنا ہے آپ سوچیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر بعد فلائٹ لینی ہے تو ابھی میں نے سیرت کو بھی پک کرنا ہے، تو دعاؤں میں رخصت کریں گی یا ایسے طنز مار کر؟ رمیز نے ہینڈ کیری کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے ماں کے سامنے آتے احسان جتانے والے انداز میں پوچھا تو زرینہ پھپھو کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اپنا خیال رکھنا، دعائیں تو میری تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بے اختیار ہوتے ہوئے بولی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، فون بھی کرتا رہوں گا اور پہنچتے اطلاع بھی دے دوں گا اور ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجا کروں گا۔ وہ انہیں تسلیاں دیتا ہوا گھر کی دہلیز سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے پڑ کر اس پہ پھونکتی رہی۔ کیب کرواتے وہ سیرت کو پک کرتا اب ایئرپورٹ کے راستے پہ تھا۔ راستے بھر سیرت بالکل خاموش رہی، اپنے ساتھ بہت ہی کم سامان لے کر آئی تھی جو اس کی ممانی نے بہت احسان جتانے والے انداز میں اسے لے کے دیا تھا۔ رمیز اور وہ دونوں گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھے بہت ہی خاموش تھے۔ سیرت نے خود کو بڑی سی بلیک شال میں اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا، وہ پہلی بار یوں گھر سے نکلی تھی۔ رمیز تھا تو اس کا محرم، لیکن اب تک اس کے لیے انجان ہی تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا اسے لیے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا، اتنا سلو کیوں چل رہی ہو؟ رمیز نے رک کر پلٹتے ہوئے سیرت سے پوچھا جو بہت ہی ڈھیلے قدموں سے اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ سیرت کو سمجھ نہ آئی وہ کس تاثر میں بات کر رہا تھا، پر اب کی بار وہ تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جہاز میں اپنی اپنی نوش پر بیٹھتے رمیز نے گہرا سانس بھرا جیسے بہت بڑا مارکا سر کیا ہو۔ سیرت نے گردن پھینک کر ایک نگاہ رمیز کی جانب دیکھا، وہ بہت پرسکون ہوتا سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ سیرت کو وہ بہت عجیب سا لگا، بھلا کوئی شوہر ایسے بیوی سے لاتعلق کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ایک بار بھی اس شخص نے سیرت کی جانب میٹھی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی کلام کیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلا سفر کر رہا ہو۔ سو جاؤ، کافی لمبا سفر ہے، تقریباً 7 گھنٹے لگ جانے ہیں، تب تک ایسے جاگتی رہو گی تو فریش نہیں رہ پاؤ گی۔ سو جاؤ، وہ اسے دیکھے بنا کہہ رہا تھا۔ سیرت اس میں اس کی اپنے لیے کیئر سمجھتی شرمیلی مسکان سے جا گئی۔ شکر کچھ تو بولے، مجھے تو لگا شاید میں نے پسند ہی نہیں آئی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی، اب تھوڑا مطمئن ہوتی، آنکھیں موند گئی۔ استنبول ایئرپورٹ سے نکلتے ہی انہیں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ اب وہ ابر کرواتا اپنے فلیٹ کے لیے روانہ ہوا تھا۔
हाय ये हया का इस्तंबुल, जहान सिकंदर और हया सुलेमान का इस्तंबुल, कहाँ कहाँ घूमे होंगे वो। नावल्स की दुनिया में रहने वाली लड़की गाड़ी से बाहर सड़कों पे रवां दवां ट्रैफिक देखती पुरजोश होती सोच रही थी। जबकि रमेश के दिमाग में क्या चल रहा था वो मासूम बिल्कुल नहीं जानती थी। 1 घंटे बाद वो रमेश के फ्लैट पे थे। इसने गेट का लॉक नहीं खोला बल्कि डोर बेल बजाई थी। दरवाज़ा खोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। रमेश को देखते इसके चेहरे पे जो रंग खिले थे वो सीरत से मख्फी न रह सके। काफ़ी देर कर दी, कब से वेट कर रही हूँ, इस लड़की ने बाकायदा उर्दू में बात की, लेकिन सीरत के वजूद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बस थोड़ा लेट हो गया। वो सामान लिए अंदर दाखिल हुआ। सीरत भी इसके पीछे ही अंदर आ गई। इसका चेहरा जहाँ पहले खिला हुआ था अब मुरझा गया था। वो इस सूरत हाल को समझ नहीं पा रही थी, बल्कि इसके दिमाग में फरवा की बातें गर्दिश कर रही थी। पहली बीवी, तुम नौकरानी, उफ, क्या वो सब सच होने वाला था? अभी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थी। सीरत, ये मेरी दोस्त है और हम एक साथ यहाँ रहते हैं। एंड जेनी, शी इज़ माई वाइफ। वह जेनी की आंखों में देखता गहरा मुस्कराया। जेनी भी मुस्करा दी। नाइस टू मीट यू। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, वो इसका बैग लेते बोली। लेकिन मेरा कमरा तो रमेश का कमरा ही होगा ना, एकदम से इसके लबों से अदा हुआ। जेनी के चेहरे के जाविये बिगड़े। बहुत शौक है तुम्हें रात को मर्द के साथ सोने का। अभी तुम्हारी एज ही कितनी है जो तुम्हें मर्द चाहिए? सब्र रखो, अभी इसे अपना कैरियर बनाने दो। तुम्हारे साथ एक कमरे में सोएगा तो अगले साल बच्चा गोद में होगा, तो बच्चा पालेगा या तुम्हें, या फिर अपना कैरियर बनाएगा? बोझ बनने आई हो इस पे? जेनी की इस कदर कड़वी बातों के जवाब में सीरत का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। सीरत, वो ठीक कह रही है। फ़िलहाल हम अलग अलग रूम्स में रहेंगे। तुम थोड़ी मैच्योर हो जाओ, फिर हम अपना अज़वाजी तलाक भी बनाएंगे। वो इसके पास आता नरमी से बोलता जीनी के अल्फाज का तनाव कम करने लगा। वो खामोश ही रही। जीनी इसे एक कमरे में ले जाते छोड़ के खुद बाहर निकल गई, जबकि रमेश तो कमरे में आया भी नहीं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीनी के तलख अल्फाज याद करती वो रोए जा रही थी। मैं भला कब रमेश से तल्लक बनाने के लिए मरी जा रही हूँ, लेकिन ये सब बातें इस लड़की ने क्यों बोली? ये सब रमेश मुझे डायरेक्ट कह सकते थे। इस लड़की का क्या हक बनता है जो मुझे इतनी बातें सुनाए? वो दिल ही दिल में सोचे चली जा रही थी, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। सामान एक तरफ रखते वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख कर गई। इतने घंटे के सफ़र के बाद इसे नींद तो रज के आ रही थी, जबकि भूख उड़ गई थी। बाथरूम से निकलते फ्रेश होती वो अपना ड्रेस चेंज करती बिस्तर पे लेट गई। इसने बाहर जाना ज़रूरी ना समझा। इसे लगा इसे बुला लेंगे, पर वो बिस्तर पर लेटे लेटे सो गई। रात के 2 बजे इसकी आंख भूख की वजह से खुली। वो डर के उठ बैठी। कमरे में बिल्कुल अकेली थी। इसे खौफ सा महसूस हुआ। अनजानी जगह और अकेला। भूख की भी ज्यादती हो रही थी। मुमानी बेशक बच्चा कच्चा ही सही, लेकिन इसे 2 वक़्त की रोटी दे देती थी। यहाँ तो रमेश ने पूछना भी गवारा नहीं किया। वो आंखों से आंसू पूछते बिस्तर से उठी और बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इसे तो ये भी नहीं पता था कि किचन किस तरफ है, पर वो अंदाजे से आगे बढ़ रही थी कि एक कमरे से इसे कुछ आवाज़ें आई। इसके कदम थम से गए। रमेश, इस लड़की को जल्दी से चलता करो, वो हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। उफ मेरी जान, फिक्र ही ना करो, बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा। तुम और करीब आओ, क्यों तड़पा रही हो? इन लम्हों में एक एक लम्हा वहाँ तुम्हारी इस कुर्बत को मिस किया है। ऐसा होता तो पूरे 2 हफ्ते लगा के ना आते, इसने नरूठे अंदाज में गिला किया। और अगले ही पल वो रमेश की बाहों में थी। मानी खेज आवाज़ों को सुनती सीरत तो सकते में आ गई। इसकी हिम्मत ना हुई कि वो दरवाज़ा खोल के अंदर झांकती या इनसे कुछ कहती। मुंह पे हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला गूंटा और इन्हीं कदमों से वापस पलटी अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा लॉक लगाते वो फूट फूट के रो दी। क्या किस्मत पाई थी, सारी ज़िंदगी मुमानी और इसकी बेटियों की खिदमतें करती आई, और अब शोहर से मिलने का वक़्त आया तो वो भी बटा हुआ शख्स मिला। वो वहीं दरवाजे के पास बैठी फूट फूट कर रोती रही। वो मातम कना थी। हाँ, वो रुखसत तो हुई थी, लेकिन दुनिया वालों की नज़रों में, जबकि हकीकत में इसकी शादी नामुकम्मल थी। वो हमेशा की तरह अपना दुख अकेली ही सह रही थी। इसका दुख बांटने वाला कोई न था। फ्याश, तुम्हारी दादा तुम्हें बहुत याद करती हैं यार, लौट आओ। अपने दादा फरमानत तमश की आवाज़ सुनता वो लब पीच गया। कब तक यूं ही तड़पाओगे हमें यार? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया?
پھر جو بول رہا ہوں وہ مان جائیں۔ سنجیدگی سے کہا، تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں، تمہاری بھی جان کبھی راضی نہیں ہوں گی، اور یہ سب بچپن میں طے ہوا تھا۔ اب ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ زچ ہوئے اس کی ایک ہی رٹ سے۔ پھر آپ فون کر کے اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہیں۔ صرف وہ بے زاری سے بولا، تم نہیں باز آؤ گے، نہ تمہاری بھی جان کچھ سمجھتی ہیں اور نہ تم، اور میں بیچارہ بوڑھا پس رہا ہوں بیچ میں۔ اب کی بار وہ غصہ سے بولے تو فیاض نے ناک سے مکھی اڑائی، یہ ایموشنل بلیک میلنگ کسی اور کے ساتھ کریں، شاید فرق پڑ جائے۔ فیاض تمش کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ فیاض تمش خود غرض ہے اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ مجھے ابھی ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، بعد میں بات ہوگی۔ وہ کال بند کرتا موبائل ایک طرف پٹک گیا۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ گہری سوچ میں گم ہوا۔ وہ 6 سال کی بچی آج تک اس کی حواسوں سے بری طرح چپکی ہوئی تھی۔ کیسے نکلتی وہ اس کی بچپن کی منقوہ؟ وہ کیسے اسے بریوس جمع ہو جاتا، کیسے اسے چھوڑ دیتا، جبکہ وہ آج بھی اسے ہی دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے تھا، جبکہ اس کے گھر والے اسے بتا ہی نہیں رہے تھے کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ نکاح نامہ آج بھی اس کے پاس محفوظ تھا، اور وہ کسی قیمت پہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ پاکستان میں چھوڑ کر یہاں ترکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اسے اپنی منقوہ کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ یہاں اپنے ماموں کا بزنس سنبھالنے آیا، پھر یہیں رہ گیا، اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا۔ آج وہ اتنا امیر تھا کہ جو چاہے وہ پا سکتا تھا، لیکن اتنا ہی بے بس تھا۔ اپنی منقوہ کو وہ اب تک تلاش نہیں کر پایا تھا، اور یہیں آ کے اس کی ہار ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک نشانی تھی، اس کا نام اور اس کے کمر کے خم کا وہ تل جو بچپن میں اس نے ایک بار دیکھا تھا۔ وہ درخت پہ چڑھی آم توڑ رہی تھی کہ نیچے اترتے ہوئے اس کی شرٹ درخت کی شاخوں میں اٹک گئی اور کمر سے بری طرح پھٹتی چلی گئی۔ اس کی کمر ساری برہنہ ہوئی تھی اور وہ بری طرح رو دی۔ سب کزنز نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس وقت 15 سالہ فیاض اس 9 سالہ لڑکی کے پاس آیا۔ اس لڑکی کی بیگ تھی، اس کی کمر کے خم کا وہ تل وہ دیکھ چکا تھا، پر اگلے ہی لمحہ وہ اپنی شرٹ اتار کر اسے پہنا گیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ 3 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی، اور اس نکاح سے وہ اس کی عزت کا محافظ تھا۔ سیرت کنگ آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ سب کی آوازیں بند ہو گئی۔ فیاض خاندان میں سب سے بڑا بیٹا تھا، اور باقی چھوٹے کزنوں پہ اس کا رعب بھی کافی تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسے کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ چلو جاؤ سب یہاں سے۔ ان سب کو بھگا کے وہ اس لڑکی کی جانب مڑا، اور تم بلی ہو جو درخت پہ چڑھ جاتی ہو؟ اسے اڑ ہاتھوں لیا۔ سوری فیاض بھائی، وہ سوں سوں کرتے بولی تو وہ اس سے گھورنے لگا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا، جبکہ اس کی نیلی کانچ سی آنکھیں فیاض کو آج بھی نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اسے ہر حال میں اسے ڈھونڈنا تھا، چاہے کوئی اس کا ساتھ دیتا یا نہیں۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی ہڑبڑا کے اٹھی۔ وہ نیچے زمین پہ ہی سو گئی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو وہ اپنے حواس جگاتی اٹھی تھی۔ سر درد کی شدت سے پھٹتا جا رہا تھا۔ وہ سر تھامے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے جینی کھڑی تھی۔ اف، کتنا سوتی ہو تم یار، کل شام سے سو رہی ہو، جینی نخوت سے منہ بناتے بولی۔ سیرت خاموش ہی رہی۔ اچھا سنو، رمیز آفس کے لیے نکل چکا ہے، میں بھی جاب پہ جا رہی ہوں، کچن میں ناشتہ بنا رکھا ہے، لے لینا جب لینا ہوا، اور دروازہ لاک رکھنا، ایسے ہی نہ کھول دینا کسی کے لیے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ لٹکاتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کرتے دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ سیرت بس اسے جاگتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ رمیز آفس چلا گیا بنا اس سے ملے، بنا کوئی بات کہے۔ وہ ایک بار پھر سے دکھی ہوئی۔ اسے لگا وہ اس گھر کی بیکار چیز ہے جسے رمیز یہاں لا کر بھول جائے گا، اور اسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر رمیز نے یہاں پہ ایک شادی کر رکھی تھی تو پھر اس نے سیرت سے شادی کیوں کی؟ اس بات کی سمجھ ابھی تک سیرت کو نہیں آ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ لاک لگایا اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کے اسے پیٹ میں چوہے دوڑتے تنگ کرنے لگے۔ سب باتوں کو مٹی میں جونک کے وہ کچن کی جانب بڑھی، جہاں ٹوسٹ کے 2 پیس اور ہاف کپ چائے رکھا تھا۔ مطلب یہ اس کا ناشتہ تھا؟ مومانی اس سے بہتر ناشتہ دے دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں جلملا گئی، لیکن شدید بھوک میں اسے یہ بھی سب اچھا لگ رہا تھا۔ شام تک وہ دونوں واپس آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ایسے بات کرتے جیسے انہیں اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا تھا۔ سیرت دیکھو، یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں ہر کوئی جاب کرتا ہے تبھی سسٹم چلتا ہے، پر تم تو اتنی پڑھی لکھی تو ہو نہیں کہ کوئی جاب کر سکو، تو تم گھر کے کام وغیرہ سنبھال لیا کرو، کھانا وغیرہ بنانا تو آتا ہے نا، وہ سب کچھ کر لیا کرو، تو ایٹ لیسٹ جینی کو تھوڑا سا تمہارے ہونے سے آسرا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، وہ اسے بہت نرمی والے انداز میں کہتا اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ سیرت، سب کچھ کچن میں موجود ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیسے بنانا ہے میں تمہیں بتا دوں گی، ایکسٹرا کوئی چیز ضائع مت کرنا، جو چیز جتنی مقدار میں رکھی ہوگی اسی مقدار میں ہی بنانا، صفائی وغیرہ دیکھ لینا اور لانڈری دیکھ لینا، زیادہ مسئلہ اسی کا ہوتا ہے، اور ہاں پلیز واش روم سب کمرے کے صاف کر دینا، مجھے شکایت نہ ملے، اور ابھی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں سونے جا رہی ہوں، تم دیکھ لو کچن میں کچھ کھانا رکھا ہے تو کھا لینا، رمیز بھی کھا آیا ہے باہر سے، اس لیے اسے ڈسٹرب مت کرنا، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتی رمیز کے ساتھ والے روم میں چلی گئی۔ جبکہ سیرت کنگ ہی رہ گئی، بھلا کیا وہ نوکرانی تھی جو وہ دونوں اس پہ آرڈر لگا کر گئے تھے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ اب یہی کام کرنے والی تھی۔ اسے اپنے آپ پہ بہت ترس آیا، پاکستان سے کسی نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، آخر کوئی کیسے لاپرواہ ہو سکتا ہے، اور کسی پہ تو بھروسہ نہیں تھا، نہ ہی مان تھا، پر اس کے ماموں نے بھی تو کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مسٹر ذوالفقار کو اکیلا پاتے وہ ان کے پاس آن بیٹھی۔ سیرت کو استنبول گئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، پر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ دل میں ایک سوال تھا جو کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اکیلے پاتے ہی ان کے پاس آ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا؟ آپ نے گناہ کیا ہے؟ مانا کہ مجھے سیرت سے ہمیشہ نفرت ہی رہی ہے، کبھی اسے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو تو تھا سیرت کسی کے نکاح میں تھی بچپن سے، تو آپ نے اس کا نکاح رمیز سے۔ شی، چپ رہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ سرگوشی کرتے بولے۔ یہ تو گناہ ہے ملک صاحب، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے، ہماری بھی 2 بیٹیاں ہیں، اگر اس سب کا بھگتان انہیں بھگتنا پڑ گیا تو؟ کیسی الٹی باتیں کر رہی ہو؟ فروا اور سویرا کا نصیب بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ، بس چیک کیش ہو جائے۔ کون سا چیک؟ وہ چونکی تھی تو مسٹر ذوالفقار گڑبڑا گئے۔ وقت آنے دو، بتا دوں گا، ابھی چائے پلا دیں، شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ صوفے کی پوش کے ساتھ ٹیک لگا گئے، جبکہ کاشفہ بیگم نے الجھی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ وہ کیا پہیلیاں بھجوا رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ وہ رمیز کے ہاتھ میں شاپر دیکھتی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے یہاں آئے، اور آج وہ اس کے لیے کچھ لایا تھا۔ سیرت کو حیرت ہوئی، وہ تو اس سے کلام بھی نہیں کرتا تھا، تو کچھ لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ آج تمہارے لیے خاص تحفہ لایا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنی پہلی بیوی کو دے دیں۔ سیرت نے نظروں کا رخ پھیرتے کہا۔ دیکھو سیرت، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور آج وہ یہاں نہیں ہے، صرف تم اور میں ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے تمہارا حق بھی ادا کرنا چاہیے، جس میں میں کوتاہی کر کے گنہگار ہو رہا ہوں۔ تم یہ پہنو اور میرے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اسے خمار آلودہ نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ پر مجھے اب کوئی حق نہیں چاہیے مسٹر رمیز، آپ خوش رہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ وہ غصہ ضبط کرتے اٹھی کہ رمیز نے اسے بازو سے جکڑا۔ تم ایسے نہیں جا سکتی سیرت، میں کب سے تڑپ رہا ہوں تمہیں پانے کے لیے، اور یہ میرا حق ہے، وہ جنونیت سے بول رہا تھا۔ مانتا ہوں بہت برا کیا تمہارے ساتھ، تم سے سچ چھپا کے، لیکن اللہ گواہ ہے تمہیں دل سے اپنا بنایا ہے، تمہارے وجود پہ گہری چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہارے وطن سے اپنی نسل چاہتا ہوں سیرت، کیونکہ تم میرے خاندان کی ہو، پاک ہو، مکمل، اپنی روح کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، بنو گی نا؟ وہ اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا اور وہ بری طرح الجھ رہی تھی۔ یہ لو، یہ پہنو اور تیار ہو جاؤ، آج مجھے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے لیے سجا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ محبت پاش لہجے میں بولا، اور وہ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیتا اسے کمرے کی جانب دھکیل چکا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی، اس کا دل بالکل راضی نہ تھا۔ کیا وہ بغاوت کر سکتی تھی؟ شاپر کھولا تو اس میں لال رنگ کا بہت ہی خوبصورت لہنگا تھا۔ وہ اسے زیب تن کیے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی، بنا کسی ہار سنگار کے وہ آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ واقعی وہ پاک تھی، اس کا جسم، اس کی روح پاک تھی، اور پاک تو ہمیشہ پاکیزہ کو ملتا ہے۔ ابھی وہ تیار ہوتی کہ اسے باہر سے کچھ آوازیں آئی۔ رمیز گھر میں اکیلا تھا تو وہ باتیں کس سے کر رہا تھا؟ کچھ تجسس کی بنا پر وہ ذرا سا دروازہ کھولتے باہر دیکھنے لگی، پر کوئی بھی دکھائی نہ دیا، لیکن آوازیں کلیئر آ رہی تھی۔ یار، آج آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا شیخ صاحب، خوبصورت مال ہے، ان ٹچ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اسپیشل آپ کے لیے ہی لایا ہوں پاکستان سے۔ اب آپ ناراض نہ ہونا، وہ ان کی منت کر رہا تھا۔ وہ آواز رمیز کی تھی۔ اگر مجھے پسند آئی تو ہاں کہوں گا، اور تمہارا سارا قرض بھی معاف کر دوں گا۔
بس میری رات دل فریب ہونی چاہیے۔ ان کی باتیں سنتے سیرت کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ ارے ایک بار دیکھ لیں آپ، قرض تو چھوڑ، آپ مجھے اور رقم دینے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کی ہوگی وہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رمیش کی بات پہ اس کا جی چاہا وہ اسے گولیوں سے چھلنی کر دے۔ وہ ہوتا کون تھا اس کا سودا کرنے والا؟ اس کی جرات کیسے ہوئی؟ اس پر وہ معصوم ڈرپوک لڑکی بہت بہادر بن گئی تھی۔ اس کا فشار خون ڈبل سپیڈ سے دوڑنے لگا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنا آپ شیشے میں دیکھا۔ میں کس کے لیے تیار ہوئی؟ اس بغیرت شخص کے لیے؟ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، یہ کیسا محافظ ہے جو بیوی کو بیچنے چلا ہے؟ یا اللہ میری مدد کر، اس انجان شہر میں کس سے مدد مانگوں؟ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے کبرڈ سے بڑی سی شال نکالتے خود پہ اوڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتی، دروازہ کھٹکھانے کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ سیرت، سیرت، آہ یار، دروازہ تو کھولو۔ رمیش کی آواز سنتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ یا اللہ، اب کیا کہوں؟ یہ تو دروازے کے باہر ہی کھڑا ہے، یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جلدی کرو جان، آج تم اور میں ایک ہوں گے، کتنا ویٹ کرواؤ گی؟ اور رمیش کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ کال ریسیو کرتا وہاں سے ہٹا تو کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سیرت نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور ایک گرد دیکھا تو بالکل خاموشی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ راہداری سے گزرتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ وہ جس شخص کو ساتھ لایا تھا وہ اوپر ہی کمرے کی اندر تھا۔ اس وقت نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خاموشی کے ساتھ گھر کے مین دروازے کی جانب بڑھتی، لاک کھول گئی اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سڑک کے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو وہ رکی نہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے اور یہاں کوئی تھا بھی نہیں جو اس کی مدد کرتا، لیکن اپنی عزت بچانے کی خاطر وہ بھاگ نکلی تھی۔ اسے اپنے اللہ پہ پورا یقین تھا کہ وہ ضرور کسی فرشتے کو اس کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ اتنی گنہگار نہیں تھی کہ اللہ یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ اس کا اپنے اللہ پہ یقین پختہ تھا۔ وہ اندھیری رات میں استنبول کی سڑکوں پہ بھاگتی جا رہی تھی کہ سڑک کے دوسری طرف سے آتی سست رفتار گاڑی سے وہ ٹکرا گئی اور جھٹکے سے پرے جا گری۔ گاڑی میں موجود ہستی نے بوکھلا کے سامنے ونڈو اسکرین پہ دیکھا۔ وہ جو موبائل میں گم ڈرائیونگ کر رہا تھا، اچانک سے سامنے لڑکی کے آ جانے پہ فوراً بریک لگائی، لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کو گاڑی نے ہٹ کیا تھا۔ وہ گاڑی روکتا فوراً گاڑی سے اترا اور اس تک پہنچا۔ آر یو اوکے؟ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتا وہ اپنی عادت کے برخلاف اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھے مقابل شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی لیکن اس وقت اسے خود کو بچانا تھا۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس لڑکی کو دلہن کے لباس میں دیکھتا وہ اپنی آنکھیں حیرت سے پھیلا گیا۔ مس، آر یو اوکے؟ پلیز میری مدد کریں، وہ مجھے بیچ دے گا۔ بے اختیار ہی وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ فیاش نے فوراً اس کے ہاتھوں کو پرے جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می اگین، وہ گرراتے ہوئے بولا۔ نہیں، نہیں کرتی، پلیز میری مدد کر دیں۔ اب کی بار وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ دیکھو، تمہیں چوٹ آئی ہے، اس لیے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، جا کے بینڈیج کروا لو، لیکن اس سے زیادہ میں کوئی مدد نہیں کروں گا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ وہ پلٹا تھا کہ سیرت نے اپنے پیچھے 2 گنڈوں کو آتے دیکھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، وہ مجھے بیچ دیں گے، میری مدد، آہ، وہ اس کے آگے فریاد کر رہی تھی جب ایک گنڈے نے اس کی شال کھینچتے اسے زور سے گھمایا۔ وہ لہرا کے زمین بوس ہوتی جب ایک دم فیاش نے اسے کھینچ کے اپنی باہوں میں بھرا، ورنہ وہ بری طرح زمین پہ گرتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا جبکہ سیرت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے بچا لیں پلیز، وہ پھر سے منمنائی۔ ان میں سے ایک گنڈا پھر سے سیرت کی جانب بڑھا۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ وہ بری طرح جکڑ گیا۔ اتنی زور سے مروڑا کہ وہ حلق کے بل چلایا۔ سیرت سہم گئی۔ وہ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے تھر تھر کانپنے لگی، پر وہ دونوں گنڈے فیاش کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ پائے۔ وہ باڈی بلڈر مضبوط جسامت والا مرد تھا۔ ان کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ جاڑتا اب وہ گاڑی کی جانب بڑھنے لگا کہ سیرت پھر سے راہ میں حائل ہوئی۔ پلیز میری مدد کر دیں، یوں بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، میرے لیے یہ ملک غیر ہے، یہاں کوئی بھی اپنا نہیں، آپ اچھے انسان ہیں، میری مدد کر دیں۔ وہ اپنی الڑ سی جوانی اور خوبصورت نین نقش لیے اس کی آزمائش کر رہی تھی۔ اس حالت میں رحم اور مدد کی بجائے
میں اور کچھ کر دوں گا، وہ زیر لب بڑبڑاتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اسے نظر انداز کرتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھنے لگا۔ پلیز مدد، وہ کہتے کہتے رو دی۔ اسے اس شخص کے روپ میں مسیحا نظر آیا تھا، پھر وہ اسے یوں ہی چھوڑ کے جا رہا تھا کہ اب اس کے لب کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ لب بھینچے وہ واپس گاڑی روکتا باہر نکلا اور دور گری شال کو اٹھاتا اس تک پہنچا۔ اسے وہ شال خود اڑا دی۔ سیرت اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی کی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے اس گاڑی کی جانب بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ میں کسی کی مدد یوں ہی نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں فیاش کی آواز گونجی تو وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اچانک سوال کر گیا۔ سیرت۔ فیاش نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کی جانب دیکھے چلے گیا۔ پورا نام؟ سیرت ارمان، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتی۔ اس کا شک یقین میں بدل رہی تھی۔ کیا یہ وہی سیرت تھی؟ سوچتے ہوئے فیاش پاگل ہونے کو تھا۔ اس نے گاڑی واپس سٹارٹ کی۔ اب وہ بہت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اگر یہی اس کی سیرت تھی تو یہ یہاں کیسے آ گئی؟ کوئی تو بات تھی، اسے سب جاننا تھا۔ وہ کنفرم کرنا تھا کہ یہ اس کی سیرت ہے یا کوئی اور۔ اس نے گاڑی گھر کے گیٹ کے اندر داخل کی۔ سیرت تھوڑا گھبرا گئی۔ اسے اب پھر سے اس شخص کے ساتھ آنے کا فیصلہ غلط لگا۔ وہ یوں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے پاکستان اپنے ماموں سے رابطہ کرنا تھا تاکہ وہ اس تک پہنچ جائیں اور اسے بچا لیں۔ اسے ابھی بھی اپنے ماموں پہ یقین تھا کیونکہ وہ اپنے ماموں کی اصلیت سے واقف نہیں تھی۔ انہوں نے ہی اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ آپ مجھے یہاں کہاں لے آئے ہیں؟ پلیز کسی دارالامان میں۔ سیرت نے اترنے سے انکار کر دیا پر وہ زبردستی اسے بازو سے تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، وہ پنک ہونے لگی۔ وہ اسے کمرے میں لاتا ایک کمرے کے وسط میں اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہوتا کہہ رہا تھا۔ کیسی شرط؟ سیرت کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ I want to see you without dress right now۔ وہ اس کے سامنے کیسی شرط رکھ گیا تھا؟ وہ کنگ رہ گئی۔ تم پاگل ہو؟ سیرت شال کو مضبوطی کے ساتھ اپنے گرد لپیٹے پیچھے کی جانب قدم لیے۔ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ مدد کروں گا مگر مدد کے بدلے تمہیں خود کو میرے سامنے شٹ اپ، خبردار جو قریب آئے منہ لوچ لوں گی تمہارا۔ سیرت غصہ سے گھبرائی تو وہ ایک ہی جسٹ میں اس کی جانب بڑھا، اس کی شال کو اس کے تن سے جدا کر گیا۔ وہ بری طرح تڑپی۔ اس شخص کو وہ مسیحا سمجھی تھی پر وہ تو لٹیرا نکلا۔ چھوڑو مجھے، وہ اسے خود سے پرے دھکیلنے کی کوشش میں اس کے چہرے پہ ناخن سے وار کر گئی۔ دانت پہ دانت جمائے وہ وار سے ہر گیا اور اس کا بلاؤز کی ڈوریوں کو کھلا۔ پلیز سٹاپ، مت کریں۔ وہ اس کے مردانہ طاقت کے آگے نہیں ٹک پاتی اس لیے اب منت کرنے لگی۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بس خاموش کھڑی رہو، وہ زیر لب بولتا اسے الجھا رہا تھا۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے سرک رہا تھا۔ سیرت نے پورا زور لگاتے اسے خود کو چھڑانا چاہا پر اس کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ ذرا سی گرفت ہلکی ہوئی تو وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ شدت سے آنسو بہاتے وہ اپنے اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ فیاش اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے اس کے کمر سے وہ بلاؤز ہٹاتا وہ تل دیکھنے لگا جو آج بھی پوری آب و تاب سے جگمگاتا اس کو چڑھا رہا تھا۔ اس تل نے اتنے سالوں سے اس کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتا اس کا رخ اپنی جانب موڑتے شدت سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور گہرے سانس بھرتا آنکھیں میچ گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ ایک دم سے اسے دھکا دیتے پیچھے ہٹی۔ خبردار جو میرے قریب آئے، جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ اس وقت پھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ فیاش دھیرے سے مسکرایا۔ میں تمہارے قریب آنے کا حق بھی رکھتا ہوں، تمہیں چھونے کا، تم میں سمانے کا۔ تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتا اس کے بے حد نزدیک جا کھڑا ہوا کہ وہ پیچھے ہوتے سیدھے دیوار میں جا سمائی۔ ہراس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیرت، میری سیرت، فاش کی سیرت ہو تم۔ وہ اس کے گال کو پیار سے چھوتا بول رہا تھا۔ سیرت نے غصہ سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دور رہیں مجھ سے، ورنہ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بیوی ہو، میری منکوحہ ہو، کیسے پیچھے ہٹوں؟ اتنے عرصے کا انتظار ہے، آج وہ انتظار ختم ہوا تو پیچھے ہٹ جاؤں؟ امپاسبل، وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔
کیا کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں شادی شدہ ہوں۔ 15 دن پہلے میرا نکاح ہوا رمیش کے ساتھ، وہ مجھے یہاں لے آیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی؟ رمیش نے تمہیں چھوا؟ اس کے نکاح کا سنتے وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ کیسے نکاح پہ نکاح کر سکتی تھی؟ یقیناً جو بھی ہوا اس لڑکی کی لا علمی میں ہوا، لیکن کیا اس شخص نے اس کے ساتھ؟ سیرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ دور سیرت، وہ دہاڑا تھا کہ سیرت سہم گئی۔ اس شخص نے تمہیں چھوا؟ سوال دوبارہ دہرایا گیا۔ سیرت نے ڈرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تو وہ تشکر سے آنکھیں موند گیا۔ وہ آلریڈی شادی شدہ تھا، مجھے یہاں لا کے وہ بیچنے والا تھا اور میں وہاں سے بھاگی، آپ سے ٹکرا گئی۔ آپ مجھے مسیحا لگے لیکن آپ بھی باقی درندوں کی طرح ہیں۔ شی، اب آواز نہ آئے۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کرا گیا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ ہمارا بچپن کا نکاح ہوا ہے۔ میرے مرحوم چچا ارمان تمش کی بیٹی ہو تم۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے ہم۔ 6 سال کی تھی اور میں 12 سال کا جب ہمارا نکاح ہوا، اور اس کے بعد 10 سال کی تھی جب چچا جان اور چچی جان کی ڈیتھ پہ تمہیں تمہارے ماموں لے گئے۔ وہ تمہیں لے کے ایسے غائب ہوئے کہ اتنا عرصہ سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، اور ملی تو یہاں استنبول کی سڑکوں پہ بھاگتی ہوئی۔ وہ خود پہ ہنسا تھا جبکہ سیرت کنگ رہ گئی تھی۔ ایسا ناممکن ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ میں نہیں جانتی آپ کو۔ وہ پھر سے پینک ہونے لگی۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی تم کہ تمہیں یہ سب یاد نہ ہو۔ مانا تم نکاح کے وقت 6 سال کی تھی، پر نکاح نامہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، جسے تم تو کیا دنیا کی کوئی عدالت جھٹلا نہیں سکتی، وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کا دماغ معاف کر چکا تھا۔ اسے بہت زور کا چکر آیا، وہ لڑکھڑائی۔ فیاض نے فوراً اسے سنبھالا۔ جبکہ وہ ہوش و حواس کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ہاؤ اٹس پاسبل، کیسے بھاگ سکتی ہے وہ؟ جانتے بھی ہو پورے 50 لاکھ کا قرض ہے ہم پہ۔ اگر وہ لڑکی اس پاگل شیخ کو نہ ملی تو وہ ہمیں مار ڈالے گا، جینی نے رمیش پہ غصہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں؟ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک وہ بھاگ نکلی۔ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا، جب پتہ چلا تو اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیجا، پر وہ نہیں ملی۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ اس کو یہاں لانے کی خاطر اچھا خاصا خرچہ کیا میں نے، اب وہ بھی گیا، کہاں تلاشوں اسے؟ رمیش پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ اس نے جوئے میں 50 لاکھ ہارے تھے، بدلے میں اس شیخ نے پیسے نہ دے پانے پہ لڑکی کی ڈیمانڈ کی تھی۔ دوسری طرف رمیش کی ماں نے اسے اس کے تایا کی خراب طبیعت کا بتایا، اور اس نے تایا سے فون پہ بات کی جس میں انہوں نے اپنے اوپر قرضہ کا بتایا، تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اور وہیں اس نے پلاننگ کی اور اپنے تایا سے ان کی بانجی سیرت کو مانگا، بدلے میں ان کا قرضہ اتارنے کا وعدہ کیا۔ لیکن بچپن میں ہی سیرت کا نکاح اپنے تایا زاد سے ہو چکا تھا، جس کا سیرت کو علم نہیں تھا کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت سے یہ بات محو ہوتی چلی گئی، اور یہ بات صرف گھر والوں تک محدود تھی، خاندان میں کسی کو بھی علم نہ تھا، اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے سیرت کا نکاح پہ نکاح کروا گئے اور گنہگار بن گئے۔ رمیش مزید قرضہ لے کے پاکستان پہنچ گیا، اور 15 دنوں کے اندر وہ سیرت کو نکاح کروا کے استنبول لے آیا۔ نکاح بھی کیا جھوٹا نکاح، ذوالفقار صاحب نے پیسوں کے لالچ میں آتے سیرت کا نکاح تو کروا دیا، لیکن ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، اوپر سے ان کی بیوی کی باتیں انہیں بری طرح ڈرا رہی تھی، لیکن وہ ابھی بھی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ دوسری طرف فیاض کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور دادا جان اور بی جان کے پاس وہ پلا پڑا، پر انہوں نے نہ ان سے رابطہ رکھا نہ فیاض کو ان کا ایڈریس بتایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ فیاض نے بہت کوشش کی پتہ لگانے کی، لیکن اس کی بی جان کی مرضی شامل نہ تھی کہ وہ سیرت کو بہو بنا کے اس گھر میں لائیں۔ وہ تو اپنی نواسی کو فیاض کے ساتھ بیاہنا چاہتی تھی، پر فیاض نے بھی ایک ہی بات رکھی، رخصت کروا کے لائے گا تو اپنی منکوحہ کو، ورنہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا، اور اللہ نے معجزہ دکھایا، اسی لڑکی کو آج اس سے ملوا دیا۔ سیرت کے سامنے اس کا اصل نکاح نامہ موجود تھا۔ اس وقت وہ اسے لیے وکیل عبداللہ کے پاس لایا تھا، ساتھ میں مسجد کے امام صاحب بھی تھے، اور ہر طرح کی تسلی کروا کے ہی سیرت کو اپنانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیرت کے دل میں رتی برابر بھی میل آئے۔ سیرت کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس پہ اس کے بابا کا نام اور سائن تھے، جنہوں نے ولی بن کے اس کا نکاح کروایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹی، سنا ہے تمہارے 2 نکاح ہوئے، ایک بچپن میں اور ایک بعد میں۔ مولانا صاحب کی بات پہ وہ چونکی اور سر اس بات میں ہلایا۔ مولانا صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، یا تو حسن سلوک سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ بیٹی، اسلام میں نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، مگر اس کی شرائط بھی واضح ہیں۔ اگر پہلا نکاح باقاعدہ ولی، گواہوں اور نکاح خواں کے ساتھ ہوا تھا
تو وہ شرعی طور پر معتبر ہے۔ بلوغت کے بعد تمہیں اسی نکاح کو اختیار یا انکار کا حق تھا، لیکن اگر تم نے کبھی انکار نہیں کیا تو وہ نکاح برقرار رہے۔ سیرت کا دل کانپا تھا، مطلب وہ اب بھی فیاض کے نکاح میں تھی، تو پھر وہ دوسرا نکاح جو ہوا اس کا، جب تم پہلا نکاح برقرار ہونے کی حالت میں ہو اور دوسرے نکاح پر نکاح میں داخل ہوئی اور وہ بھی تمہاری لا علمی میں، تو وہ نکاح شرعاً باطل ہے۔ تم پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی۔ اوہ خدایا! وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر گئی۔ اس کے ماموں نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اگر اسے نکاح یاد نہیں تھا تو ماموں کو تو یاد تھا نا، پھر کیوں انہوں نے رمیش کے ساتھ اس کا جھوٹا نکاح کروایا؟ کہیں وہ بھی رمیش کے ساتھ مجھے بیچنے کی سازش میں شامل تو نہیں؟ مطلب وہ سب جھوٹ تھا، نکاح نہیں تھا، مجھے دھوکے سے یہاں لا کے بیچنا چاہا۔ یا اللہ! وہ آنسو پوچھتے تڑپ اٹھی۔ ہاں بیٹی، وہ نکاح نہیں، دھوکہ تھا، اور اللہ نے تمہیں اس ظلم سے بچا لیا ہے۔ اب تم آزاد ہی نہیں، محفوظ بھی ہو اس نکاح میں جو عزت، محبت اور حق پر قائم ہے۔ انہوں نے فیاض کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی، یہ اٹل حقیقت ہے، عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی نکاح کر سکتی ہے۔ ایک نکاح کے ہوتے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک میں واضح ہے، اور تم پر حرام ہیں وہ عورتیں جو نکاح میں ہوں۔ مطلب تم نکاح میں تھی تو تمہارا دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات پہ فیاض نے مسکراتے گہرا سانس بھرا۔ وہ آج بھی اس کی تھی، صرف اس کی۔ زندگی کے بہت سخت موڑ پہ وہ اسے ملی تھی۔ بیٹا، کیا تم اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب کے سوال پہ فیاض نے سیرت کا ہاتھ پورے حق سے تھاما۔ میں اب سے نہیں، جس دن سے نکاح ہوا ہے تب سے اس نکاح کو دل سے مانتا ہوں اور اسے اپنی بیوی۔ میں بلوغت کی عمر میں تھا اور مجھے اپنا نکاح اچھے سے یاد ہے جو ہمارے ولی، ہمارے بابا نے کیا، اور میں دل و جان سے اس نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ دلی شدت سے کہا۔ اور بیٹی، آپ کا موقف کیا ہے؟ مجھے اسلام کی راہ سے چلنا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر آپ دونوں اس نکاح میں اب بھی قائم ہیں، کیونکہ آپ دونوں ہی اس نکاح کو رد نہیں کر رہے۔ مولانا صاحب کے کہنے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اسے لیے باہر آیا اور اس کا ہاتھ بالکل نہ چھوڑا۔ وہ اسے پورے حق سے لیے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ سیرت، مجھے اس شخص کا ایڈریس دو، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ سیرت نے آنسو پوچھتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اور آنکھیں موند لیں۔ فیاض نے بھی اسے نہ چھیڑا، وہ واقعی ابھی ڈسٹرب تھی۔ اچانک سے سب بدل گیا تھا، اسے قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگنا تھا، اور فیاض اسے وہ وقت دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، ورنہ میرے پیسے واپس کرو، شیخ غصے سے پھنکارا، جبکہ پردے کی اوٹ میں کھڑی جینی کا دماغ بگ سے اڑا۔ کیوں پیچھے پڑے ہو ہمارے؟ بخش دو ہمیں۔ رمیش اس لڑکی کو ڈھونڈ کے کر دے گا تمہارے حوالے، تھوڑا وقت دے دو، وہ ضبط کرتے چلائی، جبکہ شیخ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک تم اس لڑکی کو میرے حوالے کرتے ہو تب تک گارنٹی کے طور پر یہ لڑکی ہماری مہمان بن کے ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ جینی کو قبضہ میں لے گیا اور اپنے آدمیوں کے حوالے کیا۔ رمیش نے جینی کو بچانا چاہا، وہ ہاتھا پائی پہ اتر آیا، لیکن شیخ کے آدمیوں نے اسے اچھی طرح دھویا۔ وہ چلاتی شور مچاتی جینی خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، پر وہ ظالم اور خطرناک لوگ تھے، وہ چاہ کے بھی خود کو نہ چھڑا پائی۔ شیخ جینی کو لے گیا، جبکہ رمیش کا برا حال کر گیا، وہ زخموں سے چور وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ صحیح کہتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود ہی اس گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ رمیش اور جینی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، کسی دوسرے کی عزت کو داؤ پہ لگاتے آج وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ سیرت، سیرت اٹھو! وہ اس کے پاس بیٹھتا اسے جگا رہا تھا، جو ایسی سوئی ہوئی تھی کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، نہ جانے کب سے جاگ رہی تھی اور اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہ تھا، وہ کسمسا کے اٹھی تھی۔ کتنا سوتی ہو یار تم؟ وہ اس سے دوستانہ انداز میں بولا۔ مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے، وہ گھٹنوں پہ سر رکھے بولی تھی۔ یہ زیادتی ہے میری جان، میں نے پچھلے 9 سال سے تمہارا انتظار کیا ہے، اب تم مجھے مل گئی ہو تو منہ بھی نہیں لگا رہی۔ وہ پیچھے ہوتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہ تھوڑا جھجکی، پر اگلے لمحے اس کی چوڑی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ سیرت کے دل بلیوں اچھلنے لگا، اس کی پوری آنکھیں واہ ہو گئی، ساکھ نظروں سے وہ فیاض کو دیکھنے لگی۔ ایسے نہ دیکھو مجھے، سینے سے لگا لوں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ پھیرتا اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔
اس کی پلکیں باری ہوتے جھکی تھی جن پہ وہ باری باری لب رکھ گیا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ سیرت، ڈونٹ بی پینک، کچھ بھی نہیں کر رہا یار، تم 2 دن سے میرے پاس ہو، کیا تمہیں لگا کسی بھی وقت کہ تمہارے ساتھ زور زبردستی کی؟ وہ معصومیت اور دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ سو چل رہو، مجھے زور زبردستی نہیں پسند۔ جس دن اپنے آپ کو تم خود اپنی مرضی سے مجھے سونپو گی، اسی دن تم سے اپنا حق وصول کروں گا، وہ بھی پورے شد و مد سے کہ تم صرف میرے رنگ میں رنگ جاؤ گی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ سر اٹھاتے ڈرتے ہوئے بولی۔ 2 پوچھ لو۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے ہوئے اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اگر اس شخص نے مجھے چھوا ہوتا تو کیا آپ تب بھی مجھے اپنا لیتے؟ 2 دن سے یہ سوال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بالآخر پوچھ لیا۔ فیاش کے چہرے سے نرمی ایک دم مفقود ہوئی۔ نہیں فیاش، اس نے چھوا نہیں، میں نے بس یوں ہی پوچھا۔ وہ ڈر کے اس کے چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ تم میری ہو، اللہ نے تمہیں میرا بنا کے بھیجا ہے، پھر کوئی کیسے تمہیں چھو سکتا ہے؟ اس ملک میں رہتے مرد ہو کہ میں نے خود کو تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنا جسم، سب کچھ تمہارے لیے، پھر کیسے مجھ سے اللہ تمہیں دور کر دیتا؟ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، اور تم میری زندگی کا حاصل ہو اور زندگی بھر میری ہی رہو گی۔ وہ جذب سے کہتے اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا اور ان کی نمی چرانے لگا، جبکہ اس کے ہاتھوں کی گردش پہ باقی پر اتر آئی تھی۔ دست و زباں کا یہ کھیل سیرت کو بری طرح بوکھلا کے رکھ گیا۔ آپ نے کہا ابھی کہ زبردستی؟ وہ اپنے لبوں پہ نمی دیکھتی ہراساں ہوتے بولی تو فیاش دلکش کہکا لگاتے اسے اپنے سے بے حد قریب کر گیا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور بخوبی سنائی دینے لگا۔ اسے چھوٹے چھوٹے شوقس کہتے ہیں میری جان۔ وہ اس کے لبوں سے پھر سے چھیڑخانی کرنے لگا۔ ابھی مزید بات جاری رکھتا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسری سے کال ریسیو کر گیا۔ مقابل کی بات سنتا وہ بری طرح چونکا۔ دھیرے سے سیرت کو ایک طرف بٹھاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ایک دم سیریس ہونا سیرت کو فکر مند کر گیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے دیکھو، میں پہنچتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیرت کی جانب مڑا۔ جلدی سے اٹھو اور فریش ہو کے ناشتہ کرو، میں آؤں واپس تو مجھے میری فریش بیوی چاہیے۔ وہ اسے ہاتھ بڑھا کے اپنے مقابل کھڑا کرتا ماتھے پہ لب رکھتے بولا۔ کبرڈ میں خاص ڈریس رکھا ہے تمہارے لیے، دل چاہا تو ضرور پہننا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے غیر معمولی سنجیدہ دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، میں آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور انتظار کرنا میرا۔ وہ اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا اس کے لبوں پہ ہلکی سی جسارت کرتا دروازے سے باہر قدم بڑھا گیا، جبکہ سیرت اس کے لیے دعا گو ہوئی۔ شوہر کیا ہوتا ہے اب اسے پتہ چل رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ اس کا دوست پولیس ڈائریکٹر کاشف تھا جو اس کا بہت گہرا دوست تھا۔ سر پچھلے 2 دنوں سے یہ اپنے فلیٹ پہ اسی طرح بے یار و مددگار پڑا تھا۔ کوشش کے باوجود یہ اپنی مدد نہ کر سکا اور نہ کوئی اس کی مدد کو گیا۔ مجبوراً اس نے مدد کے لیے 112 پہ کال کی۔ اس کی حالت دیکھتے ڈاکٹر نے پولیس کو کال کی اور ہم یہاں پہنچے۔ یہ رہا اس کا ID، جس سے پتہ چلا ہے یہ وہی شخص ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے تھے، رمیز وقار۔ انسپکٹر کی پوری بات سنتا کاشف اس بات میں سر ہلاتا فیاش کو دیکھنے لگا۔ یہ اکیلا تھا کیا؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے اس کی ایک بیوی بھی تھی اس کے ساتھ۔ وہ کہاں ہے؟ فیاش نے دانت پہ دانت جمائے پوچھا۔ نہیں، یہ اکیلے ہی ملے ہیں، لیکن آس پڑوس سے پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر کوئی انجان شخص کو آتا دیکھا گیا ہے، اور ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ اس کی بیوی کو گھسیٹ کے لے گیا۔ اس دن کے بعد کسی نے بھی اس کے گھر کی جانب رخ نہیں کیا۔ پولیس انسپکٹر نے مزید اطلاع دی۔ بات سنتے وہ کاشف کی جانب مڑا۔ اس لڑکی کو بازیاب کروائیں کاشف، جتنی طاقت لگتی ہے لگائیں، جتنا پیسہ لگتا ہے لگائیں، اسے تلاش کریں، ان کی سزا میں خود تجویز کروں گا۔ وہ اپنے دوست سے کہتا آگے بڑھ گیا، جو پولیس کے بڑے عہدے پہ فائز تھا۔ وہ گھر لوٹا تو شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ سیرت! ابھی وہ اسے پکارتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے لال ساڑی میں دیکھ کر وہ کنگ رہ گیا۔ وہ اس کا لایا ڈریس پہن چکی تھی۔ اچانک ہی فیاش کے آنے سے وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ ابھی وہ مکمل تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ گھبرائی شرمائی سی رخ پھیر گئی، جبکہ فیاش ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی جانب بڑھتا اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف موڑتا باہوں میں بھر گیا۔ سو بیوٹیفل! جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ خمار لہجے میں بولتا اس کے لبوں پہ جسارت کر گیا۔
آپ کو جلدی نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پھر سے ناراضگی سے بولی۔ اف، اب ان اداؤں سے گائل کرنا چاہتی ہو؟ تو یہ فیاض تمش اپنی پیاری سی کم سن بیوی کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے اس بار پوری شدت سے اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ سیرت نے گھبرا کے اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچا۔ وہ اسے لیے بستر پہ گرا تھا، اس کی کمر کے خم پہ موجود تل کو اپنا نشانہ بنایا۔ وہ سسک اٹھی، وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے وجود پہ چھاتا چلا گیا۔ بہت تھک سا گیا تھا جان، تمہارے وجود نے میری ساری تھکن اتار دی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دھیرے سے بولا، تو وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور اس سے کوئی جانے انجانے میں گناہ سرزد نہیں ہوا۔ فیاض نے جیسے اسے سمیٹا، وہ خود پہ رشک کرنے لگی تھی۔ وہ اسے لے کر جنونی اور شدت پسند ہوا تھا، لیکن اسے تکلیف نہیں دی تھی، وحشیوں کی طرح جھنجھوڑ کے نہیں رکھا تھا، بہت نرمی سے اپنی روح کا حصہ بنایا تھا۔ آگے ہوتے وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گئی۔ میں اللہ کا اس تحفے کی شکر گزار ہوں فیاض، آپ مجھے ملے، ورنہ میرا نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ روندی آواز میں بولی، خبردار، آنسو نہیں، مجھے تمہاری آنکھوں میں اب آنسو نہیں، چہرے پہ مسکان چاہیے۔ وہ اس کے لیے پھر سے بے چین ہوتا ہے، اس کا سر تکیے پہ رکھتا ہے، اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اور سیرت نے دل سے خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ارجنٹ فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے۔ فیاض کی بی جان ہاسپٹل میں تھی، ان کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا تھا اور فیاض کو یاد کر رہی تھی۔ بی جان کی محبت کی کھینچ پڑی تو وہ رہ نہ سکا۔ آپ کیسی ہیں بی جان؟ وہ دادا جان کے گلے لگتا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ یہیں آیا تھا، اب بہتر ہیں کچھ۔ بہت یاد کیا ہے تمہیں ظالم انسان، وہ ناراضی سے بولے۔ اب آ گیا ہوں نا، اب نہیں جاؤں گا چھوڑ کے، وہ ان کے گال پہ شرارت سے بوسہ دیتا مسکرا کے بولا، جبکہ اب ان کی نگاہ سیرت پہ اٹھی۔ یہ کون؟ آپ کے فیاض کی بیوی مسز سیرت فیاض، وہ فخر سے بولا۔ یہ تمہیں کہاں ملی؟ وہ بے حد حیران تھے۔ ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا، جبکہ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر کی اجازت سے وہ اپنی بی جان سے مل رہا تھا جو بہت کمزور ہو گئی تھی۔ پوتے کو سامنے دیکھ وہ جی اٹھی تھی، سیرت کو دیکھ وہ چپ سی ہو گئی، لیکن پھر فیاض کے واپس آنے کی خوشی اتنی تھی کہ وہ سب کچھ بھلا بیٹھی۔ اتنے سال بعد اس نے اپنا چہرہ دکھایا تھا، اب وہ اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے سیرت پہ کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی کہ فیاض نے اسے قریب بلایا۔ ملو بی جان سے، تمہاری بھی دادی ہیں اور دادی ساس بھی، وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا، تو وہ آگے ہوتی انہیں جھجکتے ہوئے سلام کر گئی۔ کچھ نروٹھے انداز میں وہ اپنے پوتے کی خاطر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ایک شوہر کیسے اپنی بیوی کی عزت کرواتا ہے وہ آج دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں فیاض کا مقام مزید بلند ہو گیا۔ ایک طرف سیرت کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھرنے لگی تھی، تو وہیں دوسری طرف ذوالفقار صاحب کی زندگی میں اندھیرا پھیرنے لگا تھا۔ ان کی ایک بیٹی فروا کسی کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ دوسری کا کار ایکسیڈنٹ ہونے پہ وہ معذور ہو گئی۔ یہ مکافات عمل تھا۔ مت کسی کو تکلیف پہنچاؤ کہ وہ پلٹ کے آپ پہ واپس آئے۔ ذوالفقار صاحب نے چند پیسوں کی خاطر بانجی کو بیچ ڈالا، تو اللہ نے انہیں ان کے عمل پہ دنیا میں ہی مکافات عمل کر دکھایا۔ اللہ سب کی راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور تھینکس